اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ اظلم یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل میں زیادتی والا معنی ہوتا ہے، یعنی کون بڑا ظالم ہے، کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور اس دین کو جھٹلائے۔ سچائی سے مراد یہاں پر جس نے دین کو جھٹلایا، اذ جاءہ، جب اس کے پاس آئے، یعنی اللہ پر بھی جھوٹ باندھے اور سچا دین جب اس کے پاس آیا تو اس کو بھی اس نے جھٹلایا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظالم وہی شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ بولے اور سچا دین اسلام جب اس کے پاس آئے تو اس کو بھی جھٹلائے۔ مشرکین نے اللہ تعالیٰ پر بہت جھوٹ بولا تھا اور طرح طرح کے الزام لگائے تھے، کبھی اس کے ساتھ دوسرے معبود بتلاتے تھے، کبھی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، کبھی مخلوق میں سے کسی کو اس کا بیٹا کہہ دیا کرتے تھے۔ تو جن تمام باتوں سے اس کی بلند و بالا ذات پاک اور برتر تھی، ساتھ ہی ان میں دوسری بدخصلت بھی یہ بھی تھی کہ جو حق انبیاء علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا اسے بھی جھٹلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان تمام چیزوں سے پاک تھی، اور جب نبی کوئی ان کے پاس اللہ کا قرآن یا کوئی اور دوسری آسمانی کتاب لے کر آتا تو وہ اس کو بھی جھٹلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ والذی جاء بالصدق، اور وہ کہ جو سچائی کو لے کر آیا، یعنی دین اسلام کو لے کر آیا، وصدق بہ، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی ہے وہ لوگ جو تقوی دار ہیں۔ یعنی اس سچائی کو لے کر آنے والا اور جو اس سچائی کی تصدیق کرنے والا ہے وہ سب ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو تقوی دار کہا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور جن لوگوں نے اس کی تصدیق کی مسلمان، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہی نیک لوگوں کا بدلہ ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے۔ ویجزیہم اجرہم، اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں، باحسن الذی کانوا یعملون، جو نیک کام انہوں نے کیا ہے ان کا نیک بدلہ ان کو عطا فرمائے۔ تو ربیع بن انس کی ایک قرات میں والذی جاء کی جگہ ہے والذی جاءوا۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچائی کو لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسے سچ ماننے والے مسلمان ہیں، یہی متقی، پارسا اور پرہیزگار ہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ لوگ تجھے رب کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے رب گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اس آیت کا شان نزول ایک واقعہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اس سے ڈرایا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے بتوں کی بے ادبی کی تو ان بتوں کا اثر بہت سخت ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکیں گے۔ ان کے جواب میں کہا گیا کہ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی یہ بت جو خود بول نہیں سکتے، اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، اپنے آپ سے کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور اگر یہ سب کچھ کر بھی سکتے تو تب بھی اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔
اس لیے بعض مفسرین نے یہاں بندے سے مخصوص بندہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد دیا ہے، اور بعض مفسرین نے یہاں پر علیہ اللہ بکاف عبدہ سے عام معنی مراد دیا، یعنی اس سے کوئی بھی بندہ جو غیر اللہ کو اور بتوں کو تکلیف دے یا ان کو توڑے تو کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یعنی کفار آپ کو ڈراتے ہیں اپنے جھوٹے معبودوں کے غضب سے۔ اس آیت کو پڑھنے والے عموماً یہ خیال کر کے گزر جاتے ہیں کہ یہ خاص واقعہ کا ذکر ہے جس کا تعلق کفار کی دھمکیوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، حالانکہ بات بالکل کھلی ہوئی ہے کہ جو شخص بھی کسی مسلمان کو اس لیے ڈرائے کہ تم نے فلاں حرام کام یا گناہ نہ کیا تو تمہارے حکام اور افسر یا جن کے تم محتاج اپنے آپ کو جن کا تم محتاج سمجھتے ہو وہ ناراض ہو جائیں گے اور تکلیف پہنچائیں گے، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ علیہ اللہ بکاف عبدہ، یعنی نیک کام کرنے میں اور گناہ کو چھوڑنے میں کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر کوئی ڈرائے بھی تو اس کے ڈر کا خیال نہیں کرنا چاہیے، انسان کے لیے اس کا رب کافی ہے۔ جب انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے، نافرمانیوں کو چھوڑتا ہے، اور پھر بھی کوئی اس کو دھمکیاں دے کہ آپ نے یہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ مثال کے طور پر انسان کسی جگہ ملازمت کر رہا ہے اور اس کا افسر ایسا ہے کہ وہ اس کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، جمعہ نہیں پڑھنے دیتا، تو اب یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے ڈر کی وجہ سے جمعہ چھوڑ دے یا نماز چھوڑ دے، بلکہ اس کو اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ مجھے نقصان دینے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علیہ اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ تو جب انسان دوسروں کو چھوڑ کر اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ پر توکل کرتا ہے تو کوئی بھی شخص اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی کہ یہ جو لوگ آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ بت آپ کو نقصان پہنچائیں گے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پس جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ علیہ اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والے نہیں ہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اب تو ان سے کہہ کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہیں، حل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا یہ اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمتن، یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے، رحمت کا ارادہ کرے، حل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا یہ اس مہربانی کو، رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، تو کہہ دے کہ مجھے کافی ہے اللہ، علیہ یتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ یعنی جب زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر ہر نفع اور نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ مہربانی کا ارادہ فرمائے، رحمت کا ارادہ فرمائے، تو کوئی اللہ تعالیٰ کو مہربانی کرنے سے نہیں روک سکتا۔ تو جب نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات وہی ہے تو اسی ذات پر انسان کو توکل کرنا چاہیے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، انی عامل، اور میں بھی عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یاتی ہے عذاب یخزی ہے،
کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر دائمی مار اور ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے۔ یعنی اگر تم نے نہیں ماننا تو آخری بات یہی ہے کہ تم بھی اپنے برے اعمال میں لگے رہو، ہم بھی اپنے اچھے اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ ان قریب تم جان لو گے جب موت آئے گی یا قیامت آئے گی کہ عذاب کس پر آتا ہے۔ تو جب عذاب آتا ہے تو وہ انسان کو رسوا کرتا ہے اور وہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، تجھ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، پس جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے اپنے لیے نفع ہے۔ فَلِنَفْسِهِ، یہ ہدایت کا فائدہ اس کی جان کے لیے ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہو جائے فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ اگر وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ہدایت حاصل کیوں نہیں کی۔